پورے علماء عالم اسلام کے علماء کرام سے التماس کرتا ہوں اور عاجزی کے ساتھ التجا کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی صحیح حدیث ہو ایسی جس میں یہ ہو کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا ہو کہ کالا لباس نہ پہنو کیونکہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے، اگر آپ کے پاس ایسی کوئی حدیث ہے تو آپ ضرور بتا دیجئے گا۔ ہمارے بھائی نے پوچھا ہے، کہتے ہیں قاری صاحب اکثر لوگ سیاہ رنگ پہنتے ہیں، اکثر لوگ سیاہ رنگ پہنتے ہیں، کالے رنگ کا لباس پہن لیتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں یہ نہ پہنا کرو کیونکہ یہ جہنمیوں کا لباس ہوگا۔ کہتے ہیں اسلام میں کالا لباس پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے یا حرام ہے، نہیں پہننا چاہیے؟ کیا اسلام میں کالا لباس پہننا اس کی کوئی ممانعات موجود ہے؟ کہتے ہیں اس کا جواب دیجئے گا۔ میرے پیارے بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے جس چیز کی ممانعات اسلام میں آ جائے وہ منع ہے۔ اب یہ جو رنگ ہے کہ جب بندہ کوئی کپڑے پہنتا ہے تو کس رنگ کے کپڑے اسلام نے منع کیے، یہ بات دیکھنے والی ہے۔ اگر تو اسلام نے کالے رنگ کے کپڑے، سیاہ رنگ کے کپڑے پہننے سے منع فرمایا تو پھر منع ہے۔ اگر اسلام نے کسی اور رنگ کے کپڑے پہننے سے منع فرمایا تو پھر وہ منع ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کون سے رنگ کے کپڑے نہیں پہننے چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے معزز بھائی یہ فتویٰ لگا دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب کالے رنگ کے کپڑے نہیں پہننے چاہیے کیونکہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے، میرے علم میں کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے، بلکہ میں ضرور بتائیے گا، اور انشاءاللہ تعالی میں تو زندگی بھر پھر کالا لباس نہیں پہنوں گا، اور جو میرے چاہنے والے ہیں، جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، جو لوگ مجھ سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میں ان کو بھی انشاءاللہ تعالی یہ کالے لباس سے منع کروں گا، اور اگر کسی کے پاس ہوا بھی تو اس کو جلا دینے کا کہوں گا، اگر آپ کے پاس کوئی صحیح حدیث ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر یہ کہنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے، یہ بات غلط ہے، اس سے اپنا رجوع کرنا چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جو ہوتا ہے یعنی زعفران جیسا جو رنگ ہوتا ہے، زرد رنگ جو زعفرانی رنگ ہوتا ہے، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ریشم کے کپڑے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہننے سے منع فرمایا ہے۔ کالا لباس پہننا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں فرمایا۔ ہاں کچھ حدیث آتی ہیں جو صحیح حدیث ہیں، جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ نے ایک حدیث بیان کی ہے سنن ترمذی میں، اس میں یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کے اوپر سیاہ رنگ کا عمامہ باندھا ہوا تھا۔ اور ایک اور حدیث آتی ہے، امی جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر، سیاہ رنگ کی چادر پہنی ہوئی تھی، اور وہ اون کی بنی ہوئی تھی چادر۔ جب اس اون کی وجہ سے وہ پسینے کی بدبو آنے لگی، یعنی اس کی امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اون کی چادر پہنی ہوئی تھی، جب اس سے اون کی بدبو آنے لگی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اتار دی۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث آتی ہے جو صحیح حدیث ہے، اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موزہ دیا تھا، وہ بھی سیاہ رنگ کا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ موزہ سیاہ رنگ کا پہنا اور پھر اسی میں وضو کیا۔ یعنی اسلام میں اس کی کوئی ممانعات موجود نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ کالا لباس پہنتا ہے تو اس کی ممانعات موجود نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کالا لباس نہ پہنو، یہ منع ہے۔ اگر کسی بندے کو اچھا لگتا ہے تو وہ پہن سکتا ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی بات نہیں۔ ہاں ایک بات کا خاص خیال رکھنا، خاص وجہ سے کالا لباس پہننا یہ درست نہیں کہ یہ جی سوگ والا لباس ہے اس وجہ سے نہ پہنو، اور یا محرم الحرام میں اس وجہ سے نہ پہنو کہ اس وجہ سے پہنو کہ جی یہ محرم الحرام کیونکہ سوگ کا مہینہ ہے، اہل طہار اہل بیت کے
حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی شہادت ہوئی ہے، اس شوق کی وجہ سے پہنو، یہ بالکل درست نہیں۔ یا ان دنوں میں کچھ خاص لوگ لباس اس وجہ سے پہنتے ہیں، تو آپ ان دنوں سے بچیں۔ اہل علم نے لکھا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، فرمایا جس نے جس قوم کی مشابہت کی، فرمایا فمنہم، قیامت والے انہی میں سے ہوگا۔ اس لیے ان دنوں میں بچنا چاہیے۔ ویسے آگے پیچھے اگر کوئی کالا لباس پہنتا ہے تو اس میں کوئی